اور آپ ایمان والوں اور نیک عمل والوں کو ان بہشتوں کی خوشخبری سنا دیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب کبھی انہیں جنت کے پھل کھانے کے لیے دیے جائیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں ملے تھے۔ وہ پھل ان کے پاس ہم شکل لائے جائیں گے۔ وہاں ان کے لیے صاف ستھری اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور یہ وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پیاری بہنوں، قرآن کریم کا یہ دلکش اور نصیحت آمیز طریقہ ہے کہ جہاں پر ایک چیز بیان کی جاتی ہے ساتھ ہی اس کی ضد بھی بیان کی جاتی ہے۔ قرآن کو اسی لیے مثانی کہا جاتا ہے، اور مثانی اور متشابہ بھی اسی کو کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کے ساتھ اس کی نظیر کا بھی بیان کیا جاتا ہے، نظیر کو بھی بیان کیا جاتا ہے، اس کو تشابہ کہتے ہیں۔ اوپر والی آیت میں ہم نے دشمنان دین کو اور منکرین اسلام کے عذابوں کا بیان تھا، یہاں پر ساتھ ہی مخلصوں اور سعادت مندوں کا بیان ہے جو اپنے نیک و پاکیزہ عملوں سے اپنے ایمان کا ثبوت دیتے رہے۔ اور یہی قرآن کا طریقہ ہے کہ جہاں پہ خوف ہے وہاں پر امید بھی ہے، جہاں پہ سزا ہے وہاں پہ بشارت بھی ہے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے رسول آپ خوشخبری دے دیں۔ کن کو؟ الذین آمنوا، ان لوگوں کو جنہوں نے دل سے ایمان قبول کیا اور اس کی تصدیق کی، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال سے اپنے ایمان کی تصدیق کی۔ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کو صالح قرار دیا کیونکہ ان کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی زندگی کی اصلاح ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے فساد بھی دور ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان لہم جنات تجری، کہ ان کے لیے جنت تک پہنچنے کا راستہ بھی اعمال صالح ہے، جنت تک ایمان پہنچانے والا ہے، اور اعمال صالح کیا کرتے ہیں؟ درجات کا مستحق بناتے ہیں، یعنی جنت میں درجات کو اوپر لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رکھیں پیاری بہنوں، عمل صالح کے بغیر ایمان اور ایمان کے بغیر عمل صالح کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح وہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ کوئی عمل جو سنت کے خلاف ہو، یاد رکھے وہ کبھی بھی عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت سے کیا گیا ہو وہ بھی عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ ان لہم جنات تجری، یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں، یہ جنت کی خوبی ہے کہ وہاں پہ نہریں بہہ رہی ہیں۔ جنت میں دودھ، صاف پانی، شہد اور عمدہ شراب کی نہریں بہتی ہوں گی۔ اب آپ کہیں گے کہ کیا وہاں پہ بھی شراب ہوگی؟ شراب کو تو دنیا میں منع کیا گیا ہے، لیکن پیاری بہنوں یہ وہ شراب ہوگی جس سے نشہ نہیں ہوگا، جس سے انسان اپنی سدھ بدھ ختم نہیں کر دے گا، بلکہ یہ پاکیزہ شراب ہوگی جس سے انسان صرف سرور حاصل کرے گا، لیکن نہ ہی وہ اس سے بہکے گا، نہ ہی اس کا دماغ گھومے گا، بلکہ وہ مزے کی کیفیت میں ہوگا۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، سورۃ محمد آیت نمبر 15 ترجمہ، اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے خوب لذیذ ہیں، اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ جنت کی نہریں، نارملی یہ ہوتا ہے کہ نہر بہتی بہتی گڑھے میں جا کے گر جاتی ہے، لیکن جنت کی نہریں گڑھوں میں نہیں بہتی، بلکہ ایک ہموار سطح پر بالکل اسٹریٹ جیسے زمین ہوتی ہے اس کے اوپر، اور ایک معین حد کے اندر، ایک باؤنڈری کے اندر جاری ہے۔ اور حوض کوثر کے بارے میں بھی آیا ہے کہ اس کے دونوں کناروں پر آمنے سامنے سچے کھولدار جو کور ہوئے ہوئے موتی ہیں ان کے خیمے نصب ہوں گے۔ جنت کی مٹی مشک اور سنگریزے پتھر، موتی اور جواہر ہے۔ وہاں کے جو پتھر ہیں وہ ہمارے دنیاوی پتھروں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ موتی ہیرے ہر طرف بکھرے ہوئے ہوں گے۔
اور جنت کی مٹی سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے امیدوار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کی بہاریں نصیب ہو، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشک کے پہاڑوں یا ٹیلوں کے نچلے حصے سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔